الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے کورس کا 13واں سبق ہے۔ ہم نے الحمدللہ پیچھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دلائل دیے، قرآن حدیث اجماع سے، پھر اس کے اوپر جو اعتراض وارد ہوتے تھے ان کے بھی شافی جوابات دیے۔ آج سے قادیانیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ وصال فرما گئے ہیں، آپ دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ قادیانیت عقیدہ رکھتی ہے، جبکہ ان کے برعکس مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اب قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، تواتر سے بھی ثابت ہے۔ لیکن جو عقیدہ قادیانی حضرات رکھتے ہیں ان کا عقیدہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اجماع سے ثابت ہے، بلکہ وہ مرزا نے اس کو فرضی کہانیوں سے تھوڑا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم ان کا بھرپور تعاقب کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قادیانی اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 660 پہ لکھتا ہے حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، لکھتا ہے یہ شرک عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 152 اور 53 پہ لکھتا ہے کہ میرا خود کا عقیدہ بھی یہی تھا، یعنی کہتا ہے میں خود مشرک تھا۔ یہ خود مان رہا ہے میں پہلے 52 سال میں مشرک رہا، 52 سال میں یہی عقیدہ رکھتا رہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ لیکن بعد میں اس نے چینج کیا عقیدہ، نعوذ باللہ قرآن حدیث کے خلاف۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ قادیانیوں سے اس بارے میں گفتگو کیسے کرنی ہے۔ جب ہم قادیانیوں سے گفتگو کرتے ہیں اس مسئلہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر تشریف لانے والے عقیدے پر، اور آپ واپس تشریف لائیں گے، آپ زندہ ہیں، تو اس مسئلے پر قادیانی بھی قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں۔ اس طرح بحث لمبی ہو جاتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے قادیانیوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے اور ان کو اس مسئلے میں کیسے کنونس کرنا ہے۔ جی سب سے پہلے یہ بات کریں، جب قادیانی حضرات قرآن مجید کی آیات پڑھیں تو ان کو کہیں کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں، جو آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں ہم آپ سے اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، نہ ہی مرزا صاحب سے مفہوم سمجھتے ہیں، بلکہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور واپس زمین پر نہیں آئیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیات پیش کی ہے ہم کسی مفسر سے اس کا ترجمہ یا تفسیر کرا لیتے ہیں، جو مفسر مرزا دجال کے نزدیک محقق ہو، مجدد ہو، یعنی ہم اس سے یہ بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ اپنائیں گے، قادیانیوں سے گفتگو اس طرح کریں گے کہ ہم کسی مفسر سے اس بات منوا لیں گے کہ مفسرین نے کیا کہا اس بارے میں، جو مرزا صاحب کے نزدیک مسلم ہے وہ مجددین، وہ مفسرین، نہ کہ جو ہمارے نزدیک ہے، تو یہ بات منطقی انجام تک پہنچ جائے گی اور ہمیں اس کا جواب رزلٹ ملے گا کہ جب ہم کسی مفسر سے اس کا فیصلہ کرائیں گے۔ لیکن یہ قادیانی جو ہیں یہ اس بات سے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا جعلی عقیدہ ہے، کہ کسی مفسر نے اس کو ایسا نہیں لکھا، کسی مجدد نے اس کو ایسا نہیں لکھا، بلکہ تمام مفسرین مجددین کا یہی عقیدہ رہا شروع سے اب تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اب واپس تشریف لائیں گے قرب قیامت۔ ہم نے علماء کرام کی قید اس لیے لگائی کہ مفسرین کی قید اس لیے لگائی کہ ہم مفسرین سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، کیونککہ مفسرین جو ہیں یا مجددین ہیں ان کے بارے میں مرزا کے تاثرات ہیں۔ مرزا دجال روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 288 پہ لکھتا ہے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے جن کو ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے قرآن پاک کی تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریف مانویہ سے محفوظ رکھا۔ یعنی مرزا مانتا ہے کہ بھی کچھ ایسے بھی مفسرین آئے ہیں، مجددین آئے ہیں جنہوں نے بالکل صحیح طریقے سے دین کی رہنمائی کی۔ اور ایک اور جگہ مرزا کہتا ہے یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔
یہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 344 پہ لکھتا ہے۔ اس میں بھی یہی کہتا ہے کہ مجددین پر ایمان لانا فرض ہے، جو مجددین جو پہلے ہم سے گزرے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب مجددین کو مرزا مانتا ہے اور مجددین کو ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم جو قرآنی آیات یہ پیش کریں گے یا ہم پیش کریں گے تو ان کا فیصلہ کسی مجدد سے کرا لیں گے، اس کی تفسیر دیکھ لیں گے تاکہ بات کو آخر تک پہنچایا جا سکے، یعنی کہ کسی بات پر اتفاق کر لیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں بھی مرزا کے نزدیک کون کون سے مجدد ہیں جن کو مرزا مجدد یا مفسر کے طور پر مانتا ہے۔ مرزا نے 13ویں صدی تک کے علماء کرام کو، بعض علماء کرام کو مجدد مانا ہے، بعض کو مفسر مانا ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرزا جن کو مجدد مانتا ہے، مفسر مانتا ہے۔ مرزا پہلی صدی کے علماء کرام عمر بن عبدالعزیز، سالم، قاسم، مکحول۔ اور دوسری صدی کے علماء کرام امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، شہاب بن عبدالعزیز، ابو عمر مالکی، خلیفہ مامون، رشید بن ہارون۔ اور تیسری صدی کے علماء کرام قاضی احمد بن شریف بغدادی شافعی، ابو الحسن اشعری متکلم شافعی، ابو جعفر طحاوی، احمد بن شعیب، ابو عبد الرحمن خلیفہ مقتدر باللہ عباسی، حضرت شبلی صوفی، عبید اللہ بن حسنین، ابو الحسن کرخی صوفی حنفی، امام بقی بن مخلد قرطبی مجدد اندلس۔ یہ چوتھی صدی کے علماء کرام جن کو مرزا مجدد مانتا ہے وہ امام ابو بکر باقی لانی، خلیفہ قادر باللہ عباسی، ابو حامد اصفرانی، حافظ ابو نعیم، ابو بکر خوارزمی حنفی، اور امام بہقی، اور حافظ احمد بن علی بن ثابت بن خطیب بغدادی۔ 5ویں صدی کے چند علماء کرام کے نام بتاتا ہوں۔ امام غزالی، امام عینی، یہ میں نے ان کو ابو طاہر سلفی، یہ میں نے آپ کو ان کے مختصر جو نام مشہور ہے وہ بتائے۔ 6ٹھی صدی کے علماء کرام جن کو مجدد مانتا ہے مرزا دجال، محمد بن عمر، ابو عبداللہ فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی، علی بن محمد، عز الدین ابن کثیر، امام کثیر، امام ابن کثیر، امام رافعی شافعی، اور حافظ عبد الرحمن بن جوزی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، ان کو یہ مرزا مجدد مانتا ہے۔ اچھا، 7ویں صدی کے علماء کرام احمد بن حلیم، تقی الدین ابن تیمیہ، تقی الدین ابن دقیق السعید، شاہ شرف الدین مخدوم، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور 8ویں صدی کے امام عسقلانی، امام حافظ زین الدین عراقی و شافعی، اور علامہ ناصر الدین شاذلی ابن سنت میلی۔ اور 9ویں صدی کے علماء کرام عبد الرحمن بن کمال الدین شافعی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الرحمن سخاوی، سید محمد بن جون پوری، اور بعد 10ویں صدی کے مجددین حضرت امیر تیمور صاحب قرآن فاتح عظیم الشان، اور 10ویں صدی کے ملا علی قاری، محمد طاہر گجراتی، محی الدین محی السنہ، حضرت علی بن حسام الدین معروف بالی متقی ہندی مکی۔ 11ویں صدی کے عالمگیر بادشاہ غازی اورنگزیب، حضرت آدم بنوری صوفی، شیخ احمد بن عبد الاحد۔ 12ویں صدی کے علماء کرام عبد الوہاب نجدی، اور مرزا مظہر جانا دہلوی، عبد القادر شاہ، حضرت احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام شوکانی۔ اور 13ویں صدی کے علماء کرام جن کو مرزا مجدد مانتا ہے سید احمد بریلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولوی اسماعیل شہید دہلوی، اور شاہ رفیع الدین۔ یہ بھی میں نے آپ کو یہ گنوائے، یہ 13 صدیوں تک جو علماء کرام گزرے ہیں، اور ان کو یہ مرزا مجدد مانتا ہے۔ اور یہ یاد رہے، یہ ہم نے کہاں سے لیے، یہ کتاب ہے اصل مصفح، صفحہ نمبر 162 اور 63، 162 سے 167 تک یہ سب چیزیں لکھی ہیں۔ اور اصل مصفح کے جو مصنف ہے وہ ہے مرزا خدا بخش قادیانی۔ یہ مرزا کا صحابی ہے، نعوذ باللہ، یہ مرزا اس کو صحابی کہتا تھا، اور اس کتاب کو مرزا نے خود بھی پسند کیا تھا، اور اس کتاب پر مرزا کے دونوں بیٹے اور خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود اس کی تقریضیں لکھی ہوئی ہیں، اور بعض کافی قادیانیوں نے اس کتاب کو پسند کیا ہے، تو معلوم ہوا یہ ان کے نزدیک مجدد ہیں۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات
جو قادیانی پیش کریں گے، جب ہم ان مفسرین کرام سے جو مرزا کے نزدیک مجدد ہے، جب ہم ان سے فیصلہ کرائیں گے تو یہ مسئلہ خود منطقی انجام تک پہنچ جائے گا، کیونکہ جو میں نے مفسرین کے نام لیے، ان مفسرین کے کسی کے نزدیک بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فوت ہو گئے ہیں اور آپ دوبارہ زمین میں تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ یہ تمام کے تمام جو مرزا کے نزدیک بھی مسلم ہے اور ہمارے نزدیک بھی سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آگے اسباق میں انشاءاللہ اس کی تفصیل قرآن حدیث سے پیش کی